تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین راستوں سے اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، انسان کے مرنے کے بعد 3 راستوں سے اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ اس نے دیکھا کہ محلے میں سڑک صحیح نہیں ہے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس نے جو ہے سڑک کا اچھا انتظام کیا، اچھا روڈ بچھا دیا۔ دیکھا کہ کسی محلے میں پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دیا، کہیں مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یہ جب تک رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ اس کے بعد او علم ينتفع به، یا وہ ایسا دیندار انسان تھا، دینی علم سیکھا ہوا تھا، لوگوں کو دین سکھایا، علم سکھایا، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے سکھائے ہوئے علم کو پھیلا رہے ہیں، وہ بھی اسے فائدہ پہنچے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعائیں کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ تو کتنی چیزیں ہوئے؟ 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اس کی اولاد بھی ہے۔ اولاد اس کی صحیح تربیت اگر ہم کریں گے ہمارے مرنے کے بعد دعا کرے گی، ورنہ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، انہیں آداب نہیں سکھائیں گے، دیندار نہیں بنائیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہم نے جو کچھ مال دنیا میں جو ہے بیوی بچوں کے لیے جمع کیا تھا وہ تو بچوں کا ہو جائے گا، وہ ہمیں بھول جائے گا۔ ہمارے حق میں جو ہے 10 روپیہ صدقہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ تم نے انہیں تربیت ہی نہیں کی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی اولاد کی ہمیں صحیح انداز میں تربیت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کی تربیت کی تھی، بچوں کی تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی گہری نظر تھی، تو آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا کیسے بچے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھری مجلس تھی، یہ سوال آنے والا ہے انشاءاللہ جواب دیں گے آپ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ، ایک درخت ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے، ایک درخت ہے اس کی مثال مومن کی طرح ہے، یعنی مومن بندہ سراپا جو ہے فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، لوگوں کے لیے فائدے کے لیے جیتا ہے، مومن بندہ جو ہے لوگوں کی نفع بخش بنتا ہے۔ تو مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، وہ درخت بھی ایسا ہے جس کے پتے سے لے کر جس کی جڑ تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، بھری مجلس میں ابو بکر و عمر عثمان و علی موجود ہیں، صحابہ کا دماغ جو ہے جنگلوں کو چلا گیا، صحابہ الگ الگ درخت کا نام بولنے لگے، الگ الگ درخت کا نام بولنے لگے۔ کوئی بولیں گے کون سا درخت ہے؟ احسنت، کوئی بولیں گے اور؟ تمہارے علاوہ کوئی اور بولیں گے؟ پوچھتا ہوں کون سا درخت ہے جس کے پتے سے لے کر جڑ تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ صحابہ الگ الگ بولنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدبر بھائی نے جواب دیا ہے، کون سا درخت؟ احسنت، بارک اللہ فیکم، کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے میرے صحابہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہ درخت تو جو ہے تمہارے گھروں میں موجود ہے، وہ ہے کھجور کا درخت۔ ایک مومن کی مثال اس کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ گھر میں چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے، تو میرے دل میں تو آیا وہ جواب، مجھے یقین تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولنے سے اس لیے پیچھے ہٹا کہ اس مجلس میں آپ موجود تھے، اس مجلس میں ابو بکر موجود تھے،
اس مجلس میں علی موجود تھے، اس مجلس میں عثمان موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اگر میں جواب دے دوں ایسا لگتا ہے کہ ان کی گستاخی ہوگی، شرمندہ ہو جائیں گے صحابہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے بات ایسی نہیں ہے، اگر تو جواب دے دیتا تو میری خوشی کا کیا عالم ہوتا کہ بڑے بڑے صحابہ کو جو علم نہیں ہے وہ میرے بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ادب کا خیال۔ کس نے ادب سکھایا؟ اخلاق، بڑوں کا احترام۔ ان کے دلوں میں اتنا تھا کہ جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو جواب معلوم ہے ہم جواب نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو تو جواب دینا ہے۔ وہ صحابی کا ادب تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کیسے تیار ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ایک اور صحابی تھے، چھوٹے صحابی، ان کا نام ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ۔ نام یاد رکھیں گے، کیا نام ہے؟ ربیعہ بن کعب۔ اپنے بچوں کا نام ایسا رکھنا۔ بچہ پیدا ہوا تو کتنے کال آتے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایسا نام بولو آج تک دنیا میں کوئی نہیں رکھا رہا، ایسا نام بولو جو نیا لگنا۔ ابو بکر رکھو یہ تو پرانا ہے، عمر رکھو یہ تو پرانا ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ نام کا اثر آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ دیکھو آج کل ہمارے بچوں کے کتنے نام ایسے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں، سر نہیں اس کا جو ہے کچھ بھی نہیں، اس معنی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی نام رکھ دیتے ہیں۔ اچھا نام رکھنا ہے۔ تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ اٹھے تہجد کے وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اتنا چھوٹا بچہ اتنی رات میں اٹھ کے میری خدمت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل بیٹے مانگو، میں تمہیں جو بھی مانگیں گے میں دوں گا۔ خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بچہ کوئی کھجور مانگے گا، کوئی اور چیز مانگے گا۔ جب بچے کو جو ہے موقع مل گیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے کہا ہے مانگنے کے لیے، میں مانگوں گا، آپ ضرور دینا مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسألک مرافقۃ فی الجنہ۔ ہمارے بچے اور وہ بچوں میں کتنا فرق تھا، سبحان اللہ۔ اس صحابی نے کہا، معصوم سا بچہ کہا اے اللہ کے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جی، کیا پیارا سوال تھا۔ کہا کہ اسألک مرافقۃ فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے یہ سوال چھوڑ کے کوئی اور سوال کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی صحبت چاہیے۔ میں دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، میری خواہش تو ہے کہ میں جنت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اصول بتا دیا، کہا کہ ربیعہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جو ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے جنت میں میری صحبت ملے گی، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ ایک کام کرنا، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کام کریں گے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی۔ اس سے بڑا اعزاز آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا کہ بیٹے زیادہ نفل نمازیں پڑھو، جتنی زیادہ نفل نمازیں پڑھو گے اللہ کا قانون ہے جو زیادہ نفل نمازیں پڑھ کے آئے گا اسے اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بچوں کی تربیت، کیسے بچے تیار ہو گئے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، کوئی جانتے ہیں ان کو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ مشہور صحابی ہے۔ جب جی نہیں وہ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کا نام تھا ام سلیم۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ جب یہ چھوٹی عمر کے تھے، 8-9 سال کے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی۔ کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میرا بچہ آپ کے حوالے ہے، آپ اس کی خدمت لے لو، اسے ادب سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، جینے کا طریقہ ایسے سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس چھوڑ دیجیے، اور ماں جاتے ہوئے ایک جملہ کہا اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے میرے سامنے میرے بچے کو آپ دعا دے دیں۔ ابھی بھی بڑے بڑے علماء آتے ہیں
تو ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں، ان سے کہیں کہ آپ تھوڑا ہمارے بچے کے حق میں دعا کریں۔ لوگوں کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری بڑی خواہش ہے، بچے کو آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں، لیکن میرے سامنے ذرا دعا کر دیجئے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ہر بچے کو ہم ملتے ہیں تو دعا دیں گے انشاءاللہ۔ کتنی پیاری دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم بارک لمالک وولدک واطل عمرک۔ کہا کہ اے اللہ، کتنی چھوٹی دعا ہے، اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے، اس بچے کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ اس بچے کی عمر کو لمبی کر دے۔ سبحان اللہ، 3 دعائیں تھیں۔ اللہم بارک لولدک ومالک واطل عمرک، 3 دعائیں تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ 3 دعائیں ایسی قبول ہوئی، اللہم بارک لمالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مال میں برکت کی دعا دی۔ مدینے میں میرا کھجور کا باغ تھا، پورے سال میں سب کے باغ میں 1 پیداوار ہوتی، باقاعدہ پوری دنیا دیکھتی کہ میرے باغ میں 2 پیداوار ہوتی تھی، سال میں 2 پیداوار۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اولاد میں برکت کی دعا دی، تو میں نے میرے 106 بچوں کو دیکھا۔ کتنے؟ 106 بچے کا مطلب ان کی اولاد، یہ نہیں کہ ان کے نواسے پوتے، نواسوں کی اولاد، نواسوں کی اولاد کی اولاد، پوتوں کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، وہ خود کہتے ہیں 106 تک میں نے دیکھا۔ اللہ، کتنی بڑی عمر پائی ہوگی۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے آخر میں جو وفات پائے صحابہ، ان میں سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی ماں دے دی تھی۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ احسنت، ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں بیان۔ مشکل نام ہے پھر بھی جو ہے آپ نے بتا دیا، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ 10 سال میں بہت غلطیاں کیا میں، کبھی وضو کا پانی لاتا، اچانک ہاتھ سے لوٹا چھوٹ جاتا، زمین پہ گر جاتا، وضو کا لوٹا ٹوٹ جاتا۔ اس زمانے میں مٹی کے لوٹے تھے، تو وہ ڈرتے ہوئے نیچے سے نظر اوپر کرتے، وہ خود کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی زندگی میں نے کبھی گالی دیتے ہوئے، کبھی ڈانٹتے ہوئے، کبھی سختی کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ میں دیکھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے چہرے سے میرا استقبال کرتے، کہتے کہ بیٹے ایک ٹوٹ گیا تو کوئی پرواہ نہیں پہ، اور دوسرا لوٹا لاؤ۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا انداز۔ تو بچوں کی تربیت میں نرمی کو اپنانا چاہیے۔ بسا اوقات بعض بچے ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں، انہیں ادب کی مار کے جو ہے انہیں صحیح طریقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، نرمی سے بچوں کو جو ہے ہم ادب سکھائیں گے وہ بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ حضرات، باتیں بہت ہیں، بہت اہم بات میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد کی تربیت اس زمانے کا سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ اب لوگ اولاد کی تربیت کب کرتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد۔ علماء نے بیان کیا ہے اولاد کی تربیت شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اولاد کی تربیت شادی سے پہلے ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بولیں گے؟ بتائیے۔ احسن، اور بارک اللہ فیکم، دعا کے ذریعے سے سب سے بڑی بات، ہم اولاد کی تربیت کرنا ہے تو جو ماں ہم گھر کو لاتے ہیں، جس بیوی کا ہم انتخاب کرتے ہیں، وہ دیندار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں، الگ الگ پیمانے ہیں، غلط پیمانے ہیں۔ لمالہا، یہ تو سب سے زیادہ چل رہا ہے آج، کیا ہے؟ وہ کیسے بھی ہو، مال ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، جائیداد ہے، چلو جو ہے شادی کریں گے، وہ کیسی بھی ہو، وہ دیندار نہیں وہ چلے گا، وہ نمازی نہیں وہ چلے گا، اب وہ تو بے پردہ چلے گا، مال تو ہے نا۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں مال کو دیکھ کر، دوسرے بولے حسبہا، دوسرا بعض لوگ جو ہے خاندان کو دیکھتے ہیں،
وہ دیندار ہیں نہیں وہ الگ بات ہے. پہلی چیز وہ خاندان والے ہیں کیا, فلاں بڑے خاندان کی بچی سے ہم شادی کریں گے. بہت سارے لوگ مال کو دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ خاندان کو دیکھتے ہیں. تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولی جمالیہ, لوگ جو ہے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, کلر کیسا ہے, خوبصورت ہے, بہت دیندار ہے, نیک ہے, لیکن جو ہے خوبصورت نہیں ہے, ہم کو رشتہ نہیں چاہیے. اعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولی دین یہاں. چوتھی چیز لوگ دین کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک, لوگوں شادی کے موقع پر دینداری کو دیکھو, کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں بیوی دیندار ہے, ساتھ میں خاندان والی بھی ہے, مالدار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن تم نے دین کو چھوڑ دیا, دوسرے پیمانے کو جو اپنایا, تو گھر میں فساد ہے, گھر میں فساد ہے. اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا, عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے رونے لگا. اے عمر, میں کیسا بچہ پیدا کر دیا ہوں, وہ مجھے ستاتا ہے, وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے, مارتا بھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چاہو بولو اس کو بلاؤ. کہا کیا کہا, اس کو بلاؤ. بیٹے کو بلایا گیا, بیٹے کو بٹھایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ باپ کی قدر نہیں کرتے, باپ کی عزت نہیں کرتے, گالی دیتے ہو, ہاتھ اٹھاتے ہو, کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ عمر میری تو ذرا شکایت سنو ذرا, میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سنائیے. کہا کہ سب سے پہلی بات, میرا باپ میری ماں کا جو انتخاب کیا شادی کے وقت میں وہ رقاصہ ہے. رقاصہ کا مطلب ڈانس کرنے والی, ناچنے والی, ناچنے والی کو گھر میں لایا ہے. وہ دن رات وہی کام کرتی ہے. دوسری بات, جب میں پیدا ہوا سمانی الجعلا, اس نے میرا نام جو ہے جعلا رکھا. جعلا کا مطلب ہے نالی کا گندا کیڑا, میرا نام خراب رکھا. تیسرا جو ہے زندگی میں کبھی مجھے ادب ہی نہیں سکھایا. جب بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تیرے اندر ادب نہیں ہے. اے عمر تھوڑا اسے سمجھائیے کہ اس نے جو ہے 3 بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. میرے معزز بھائیوں, یہ غلطیاں میں کبھی نہیں کرنا ہے. جو جس بیوی کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ دیندار ہونا چاہیے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے, آج شادیاں بزنس بن گئی ہیں. اللہ اکبر, خون کے آنسو ہونے کو دی چاہتا ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں, کتنے خاندان ایسے ہیں, صرف مال کی بنیاد پہ, مال کی بنیاد پہ جو ہے اپنی آخرت کو, اپنی اولاد کی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اللہ کے بندو, دینداری کو اپناؤ, اپنے اولاد کو دیندار بناؤ. دیندار اگر بنائیں گے ہماری دنیا بن جائے گی, ہماری آخرت بن جائے گی, ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نیک بنیں گی. ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی ماؤں کی زندگیوں کو پڑھو. کتنی مائیں ایسی تھی کہ جب بھی بچے کو دودھ پلانا ہوتا تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. جب حاملہ ہوتی کثرت سے قرآن پڑھا کرتی تھیں تاکہ جو ہے ہماری آنے والی نسل نیک. یہ چیز بہت اہم چیز ہے زندگی میں. جو ہے اپنے اولاد کی تربیت کا سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دینداری کو اپنانے کی کوشش کریں. دوسرا پہلو یہ ہے ہمیں خود دیندار بننا ہے. بیوی تو بہت دیندار ہے, نمازی ہے, متقی ہے, باپ بے نمازی ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود دیندار بننا ہے, ہمارے گھر والوں کو بھی دیندار بنانا ہے. یہ اولاد کی تربیت کا سب سے اہم ترین موضوع ہے. ہمیں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں گے, یہی اولاد ہماری دنیا اور آخرت کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں زندگی میں کبھی سر کو نہیں جھکایا, لیکن یہ اولاد کیا بڑی ہو گئی, ایسے کام کرتی ہے کہ ماں باپ جو سر اٹھا کے چلتے تھے معاشرے میں, سر جھکا کے چلنا پڑتا ہے اولاد کی بگاڑ کی وجہ سے. تربیت اگر ہم بچپن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے, ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہی چند اہم باتیں تھیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی الجھن دعا, خاص کر کے رمضان کا مہینہ بھی ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کے آداب کیا ہے ہم جانیں گے.
کتنے لوگ ایسے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں دعا کیا ہوں، کئی دنوں سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ دعا کے تعلق سے میرے بھائی 2-3 باتیں آپ یاد رکھیں۔ دعا ایک سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ایک عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری چیزوں کا مغز ہے عبادت کا۔ دعا کرنا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ دنیا والے اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا والے سے 1 بار مانگو دے دے گا، 2 بار مانگو دے دے گا، تیسری بار مانگو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ویسا نہیں ہے، اللہ سے جتنا مانگو گے آپ، اللہ اتنا خوش ہونے والا ہے۔ بلکہ جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم يسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں۔ مانگنا چاہیے، لیکن دعا کے سلسلے میں بہت سارے لوگ میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی کہتے ہیں۔ 5 باتیں ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو بہت ساری دعائیں اسی وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے تھے، ایک آدمی آ کے کہا اللہ کے نبی ذرا دعا کر دیجئے بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ بارش نازل فرما۔ اسی وقت میں بارش نازل ہو گئی، اتنی بارش ہوئی، آئندہ جمعہ وہ آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی اتنی بارش ہو رہی ہے رکنے کے لیے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی تو بارش رک گئی۔ تو ایک دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کرے کیا ہوا؟ بولو بھائی، فوراً قبول ہو گئی، دعا کرے قبول ہو گئی۔ ایک طریقہ دعا کریں گے تو اللہ کا قانون ہے، آپ کتنے بھی بڑے نیک ہو، دعا اللہ اپنی حکمت کے تحت تاخیر سے قبول کرتا ہے۔ کیا ہے؟ تاخیر سے قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہا کہ اے اللہ میری نسل میں ایک ایسے پیغمبر کو پیدا فرما جو لوگوں کو تیری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، انہیں پاک کرتا ہو، ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کب قبول کیا پتہ ہے؟ یہ دعا قبول کیا 2500 سال بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد قبول ہوئی، محمد الرسول